السلام علیکم۔ ٹک ٹاک سٹار مسکان 6 لاکھ فالورز والی ٹک ٹاکر 3 لڑکوں سمیت کراچی میں قتل۔ 12 گھنٹے لاش ہسپتال میں پڑی رہی، کوئی لینے نہیں آیا۔ گھر والوں نے بھی لاتعلقی کا اظہار کیا۔ ان کے ایک ویڈیو پر لاکھوں ویوز آتے تھے، لیکن اب میت لینے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں آ رہا۔ خدا کے لیے یہ دکھاوے کی دنیا ہے، خود کو چند لائکس کومنٹ کے لیے تباہ مت کریں۔ فار یو پر آنے کے لیے ان سے لاکھوں ملنا چاہتے تھے، اب جنازے میں ایک بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے گریمرز کی دنیا کی۔ یوں تو مرد و عورت میں محبت کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن انٹرنیٹ آنے کے بعد عشق و محبت کی نئی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ اجنبی مرد و عورت کا محبت کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن محبت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں جواز کا کوئی امکان مذہب و معاشرہ فراہم نہیں کرتا۔ ان میں سر فہرست تو شادی شدہ شخص کا کسی نامحرم کے ساتھ عشق و محبت میں گرفتار ہو جانا یا غیر محتاط گفتگو کرنا، دوسرا معاملہ خفیہ طریقے سے بات چیت، ملاقات، تصاویر کا تبادلہ، ہنسی مذاق، شعر و شاعری اور رابطہ کرنا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا، جس میں فیس بک سر فہرست ہے، اس کی بنا پر دنیا بھر میں بے شمار طلاقیں ہو چکی ہیں اور بے شمار گھرانے تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک میلنگ نے بھی گھریلو زندگی میں دراڑیں ڈالیں اور لوگوں کا سکون برباد کیا ہے۔ اصل میں لوگ تفریح میں بات چیت کرتے چلے گئے اور معاملات پھر ان کے قابو سے باہر نکل گئے۔ پھر جب پیچھے ہٹنے لگے تو فریق ثانی ضد پر آ گیا اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ کبھی دل پر قابو نہ رہا، کبھی پیچھے ہٹنے سے قبل ہی کسی کو علم ہو گیا، اور یوں فیس بک اور ٹک ٹاک نے ناجائز محبت کرنے والوں کا چہرہ ساری زندگی کے لیے داغدار کر دیا۔ جس کے ساتھ ہوا سو ہوا، لیکن کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد اس سے متاثر نہ ہو جائے، کہیں ہمارے دوست احباب اس مشکل میں نہ پڑ جائیں، کہیں ہم خود ہی اس مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ان وجوہات کو جاننا پڑے گا جس کی بنا پر ایک شخص کسی دوسرے سے کسی معاملے میں ملوث ہوتا ہے۔ انسانوں میں چاہنے جانے کی ایک بڑی شدت خواہش ہوتی ہے۔ کوئی اس کی جھوٹی تعریف بھی کر دے تو انسان اسے جھوٹ جاننے کے باوجود اس سے محفوظ ہونا کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں تعریف کرنے والے شخص کے لیے ہمدردی اور لگاؤ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جواب میں اس کی تعریف کرنا ایک اخلاقی فرض معلوم ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ تنہائی میں چیٹ کا ہوتا ہے۔ ان باکس میں چیٹ سے وہ پرائیویسی لمحوں میں مل جاتی ہے جو قدیم زمانے میں چاہنے والوں کو ہزار جتنوں کے بعد میسر آتی تھی۔ ابتدا میں ضروری نہیں کہ عشق کی باتیں ہی ہوں، بس ادھر ادھر کی باتیں، باتوں سے باتیں۔ اگلا مرحلہ اس نئے بننے والے رشتے کو نام دینے کا ہوتا ہے۔ اسے دوست یا کلیگ، پاکیزہ محبت وغیرہ سے معصوم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ مذہبی لوگ اسے کیموفلاج کے لیے منہ بولے بہن بھائی کے رشتے کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد قدرت کا قانون اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے کسی ایک فریق کا دل بھر جائے یا اسے عقل آ جائے یا
اس کی ترجیحات بدل جائیں تو دوسرے فریق کی حالت ابتر ہو جاتی ہے۔ اس کی طلب بے چینی اور ڈپریشن، پاگل پن، جنون یا انتقامی جذبے میں بدل جاتا ہے۔ اس کا اثر صرف 2 افراد ہی نہیں، 2 خاندانوں پر پڑتا ہے۔ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس تجزیے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب امکانات ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ ممکن ہے کہ کہیں محبت ہی پیدا نہ ہو پائے، کہیں معاملات ابتدائی سطح ہی محدود رہیں، اور کہیں محبت واقعی ان جائز حدود کو سامنے رکھ کر کی گئی جس کا انجام جائز نکاح کی صورت میں نکلے۔ لیکن اس قسم کے معاملات کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہی اس بنا پر ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے، جنہوں نے لڑکی کی جعلی آئی ڈی بنا کر کچھ معتبر لوگوں سے تعلق قائم کیا اور انہیں اپنی جانب لبھایا، تو پھر وہ بھی اسی جال میں بآسانی پھنس گئے جس میں نوعمر لوگ پھنستے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد محض تفریح اور انٹرٹینمنٹ ہی ہے، انہیں تو کسی قسم کی تلقین کرنا لا یعنی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو واقعی اس دلدل میں پھنس چکے ہیں یا پھنس رہے ہیں، انہیں متنبہ کیا جا سکتا ہے اور ان کا حل بتایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے معاملات کا سب سے اہم دروازہ کمیونیکیشن ہے۔ جب ایک لڑکی یا لڑکا کسی نامحرم سے بلا وجہ بات کرتا ہے تو اس کی باتیں اس کے دماغ کے کونے میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں یادیں بنتی ہیں اور پھر انڈے بچے دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیالی پلاؤ اور تصورات ان یادوں کے ذخیرہ کو دو آتشہ کر دیتے ہیں۔ تو اس معاملے سے نجات کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر قسم کی کمیونیکیشن پر چیک لگایا جائے۔ اگر آپ اس قسم کے کسی افیئر میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں تو چیک ضرور لگائیں۔ کسی بھی نامحرم سے بے تکلف ہو کر بات کرنے سے گریز کریں، ان باکس میں چیٹ نہ کریں، اپنے موبائل کا پاس ورڈ نہ رکھیں، اور جب چاہیں آپ کے شوہر، بیوی، باپ، بھائی اسے چیک کر لیں، الا یہ کہ کوئی دفتری یا دیگر مجبوری تو پیش ہو۔ اگر آپ اس مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیا آپ کے تعلق کا انجام جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کا نکاح ممکن ہے اور سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر اس کی کوشش کر لیں اور اس قسم کے خفیہ تعلق کو چھوڑ دیں۔ اگر نکاح ممکن نہیں، یعنی فریقین میں سے کوئی ایک بھی شادی شدہ ہے، تو اپنی جھوٹی سچی تمام تعریفوں کو یکسر نظر انداز کیا جائے۔ بات چیت یا رابطہ کسی بھی قسم کا ہو اسے ختم کر دیں۔ تو ابتدا میں وہ وحشت ضرور ہوگی، لیکن وقت کا مرہم اسے خلاف کو پر کر دے۔ اس معاملے میں یہ کم ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کو ایک ساتھ عقل آ جائے۔ چنانچہ جب ایک فریق پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا فریق اسے واپس کھینچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ روتا ہے، چلاتا ہے، کبھی بیمار پڑ کر لبھاتا ہے، کبھی جذباتی بلیک میلنگ کرتا ہے، کبھی غصہ دکھاتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی وعدے وعید یاد دلاتا ہے تو کبھی طعنے دیتا ہے۔ اس متاثرہ فریق کے درد کا علاج اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ کاؤنسلنگ میں دوبارہ وہی کمیونیکیشن بحال ہو جاتی اور ہارمونز کا روکا ہوا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد علاج
سائڈ لے کر لینا ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور ہر قسم کی کمیونیکیشن پر پابندی لگا دینا ہوتا ہے۔ کم عمر لڑکیاں سب سے زیادہ اپنی عزت اور بدنامی سے ڈرتی ہیں، اس کی بنا پر وہ کسی غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی چلی جاتی ہیں، حالانکہ انہیں فوراً اپنے ماں باپ کو اعتماد لے کر ساری صورتحال بتا دینی چاہیے۔ ماں باپ غصہ تو ہوں گے لیکن تجربہ کار ہونے کی بنا پر بات سنبھال لیں گے۔ سوال یہ ہے، جس طرح پتہ چلا کہ ایک مرد یا عورت کسی سے باتوں میں محبت اور عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ بلا وجہ کسی خاص نامحرم رشتے سے بات کرنے کا جی چاہے، اس سے بات کرنے میں لذت ملے، بات نہ ہونے پر رنج ہو، یاد ستائے، بیماری لاحق ہو جائے، ذہنی خلجان ہو، تو سمجھ لیں آپ پر اور کسی ٹائنس نامی ہارمونز حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو اوپر بتایا گیا ہے۔